آپ کو معلوم ہے شیطان جن ہے. شیطان کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے. شیطان جن ہے. پیارے دوستو، شیطان پہلے زمین پہ رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اس کے مقابلے میں فرشتے بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکے. اس کی یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں رکھ لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں لے لیے. دنیا سے انہیں جنت میں چلا گیا. مگر دوستو، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہ رکھے، بلکہ فرمایا جاتا ہے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت دیے، اللہ کے عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ اس کو، عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنی بڑی عزت دیے، معصوم فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو معلم الملائکہ بنائے دیے. مگر صرف ایک نافرمانی کرا، صرف ایک. اللہ تعالیٰ بولے میرے محبوب آدم کو سجدہ کر، بولے اکڑ گیا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا. بولا اے اللہ، خلقتنی من نار وخلقته من طین. اکڑ گیا. بولا مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں آگ والا مٹی والے کو سجدہ کیسے کروں گا؟ نافرمان ہو گیا. کیا ہوا دوستو؟ ایک نافرمانی. کون ہے جی جنت میں رہنے والا، معلم الملائکہ، عرش کو ٹیکا لے کر بیٹھنے والا؟ کیا ہوا؟ ایک نافرمانی، صرف ایک. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. ہمارے دربار سے نکل جا، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. اللہ اللہ. صرف ایک نافرمانی کیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے مردود کر دیا، اور قیامت کی زبان تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. سوچو دوستو، مؤذن صاحب دن میں 5 مرتبہ بلا رہے ہیں، بندو آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. پکار رہے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آواز دی جا رہی ہے، ہمارے کانوں پہ جو نہیں دوڑتی. رب کی نافرمانی کرنے میں ہم تو شیطان سے زیادہ اکڑے ہوئے ہیں. رب کی فرما برداری کو ہم تو ایسے بھلا دیے جیسے کہ اس سے کوئی ہماری سروکاری ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اتنے برباد ہو گئے. ارے سال ہو جاتا رمضان میں قرآن بند کرے، پھر رمضان تک قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتے ہم. ایک نافرمانی کر کے مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہو گیا. اللہ نے اس کے اوپر اپنی تمام عذاب اتار دیے، نافرمانوں کا امام سردار بنا دیے، دوزخ کا کندہ بنا دیے. پیارے دوستو، اب ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا ہمارا؟ آج جمعۃ الوداع میں اس کا محاسبے کی ضرورت ہے. آؤ دوستو، اب لے چلتا ہوں نوح علیہ السلام کی طرف. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری مخلوق خدا کی نافرمانی کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ خدا کی نافرمانی کرتی تھی. بہت سمجھایا گیا لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ہنس سے مستے ہوئے، اے پاگل ہے، بولنے والے بولتے رہتے. مولانا لوگوں کا کام ہے خالی بیانہ کرتے رہنا، ہمارا کام ہے سننا، لائٹ لینا. اچھا دکھا جمعے کے دن بہت اچھا بیان کرے. احمد نقشبندی صاحب بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے. زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. پیارے دوستو، جب گناہوں کی انتہا ہو گئی تو نافرمانیوں اور گناہوں کا یہ اثر ہوا، اللہ نے بارش کا عذاب بھیج دیا. بارش برسنے لگی، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا. نوح علیہ السلام کی ساری امت پانی میں ڈوب گئی اور غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی.
आप बताओ दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को बर्बाद क्यों किया गया? सिर्फ नाफरमानियों की वजह से। आज हमारे पास भी अजाब आ रहा मेरे भाई, मगर हम उसको अजाब तस्वुर करने तैयार नहीं है। कल रात में मैं यही बात बता रहा था लैलतुल कदर में, आप ईमानदारी से बोलो। आज बच्चियों की शादियों की वजह से शादियां नहीं हो रही है, बाप की नींद उड़ी हुई है। दुकान खोल के बैठे, कारोबार नहीं चल रहा, नींद उड़ी हुई है। औलाद नाफरमान हो गई, माँ बाप तड़प रहे, बिलक रहे, अजाब में मुब्तला है। इसके बाद भी ये समझ रहे कि हमारे पास कुछ भी मुसीबत नहीं है, कुछ नहीं। यही अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब है। औलाद के लिए बाप पढ़ाने पैसे लगाना चाहता है, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा लगा रहा है, मगर औलाद पढ़ नहीं रही है। इधर से एक मुसीबत घेरती है, उधर से एक मुसीबत घेरती है, उधर से एक बला आती है, इधर से एक बला आती है। ये सारे बला हर रोज हमसे गले मिल के जाते हैं। ये अल्लाह का अजाब है दोस्तों। ये अजाब सिर्फ और सिर्फ, सुन ले खुदा की कसम, हमने रब की इबादत करना छोड़ दिया, रब की इबादत करना छोड़ दिया, हमने रब को मनाना छोड़ दिया, रब के दरबार में गिरिया विजारी करना छोड़ दिया, इसलिए ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है। यही नहीं दोस्तों, आगे चले। या बारिश का अजाब आया नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। कौम आद बड़ी अच्छी कौम थी, लेकिन जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी, गुनाहों में मुब्तला हो गई। बहुत समझाया गया, पैगंबर समझाते रहे, देखो ऐसा मत करो, देखो ऐसा मत करो, ये गंदे काम हो रहे, ये गंदे काम हो रहे, ये गंदे काम हो रहे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये बुरे काम है, ये गुनाह का काम है, ये बदकारी है, ये सियाकारी है, ये खताकारी है, ये अल्लाह को नाफरमानी है, अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है। अल्लाह कौम ना सुनी, हुआ क्या? रब ने एक हवा वाला अजाब भेजा। कौन सा? जरा जोर से बोले। हवा। जो हवा नहीं चली तो हम अजाब में मुब्तला हो जाते, जाने चले जाती। वहां क्या हुआ? हवा वाला अजाब आया। इतनी हवा चली, इतनी हवा चली, और एक दो दिन नहीं, कई महीनों तक ये हवा चलती रही, कई महीनों तक हवा चलती रही। हद तो ये हुआ कि लोग उड़ने लगे, लोग हवा में उड़ने लगे, इतनी हवा आई, और अल्लाह ताला उनको हवा में उड़ा कर जमीन पे फेंकता चला गया। जैसे ही गिरे हलाक हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। खुदा की कसम, ये अजाब सिर्फ नाफरमानियों की वजह से आता। किसकी वजह से आता बोले मेरे भाई? आप हमारे अंदर नाफरमानियां है नहीं है, जरा देखो मेरे भाई, हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ दिल पे पत्थर रखकर ये जुमले कह रहा हूं मेरे भाई, सुनो, हम कितने खतरनाक हो गए। सूदखोरों के पास चले जाइए, फाइनेंसरों के पास चले जाइए, जाके फाइनेंसरों के पास लिस्ट निकालिए, मियां ये महीने में कितने लोगों को फाइनेंस दिया? जवाब मिला 300 लोगों को दिया। 300 लोग में मुसलमान कितने, जरा गिन के बता बड़े भाई। जवाब मिला 250 मुसलमान है, 50 गैर मुस्लिम है। फाइनेंसरों को हम पाल रहे मेरे भाई, सूदखोरों के पास हम बैठे हैं। अब बताओ, सूद जैसा गुनाह हमारे दरमियान आ चुका है। आमिलों के पास चले जाओ, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, खाली लींबुओं, नारियलों, गंडों, पलीतों पे अपने भरोसों को बांध लिए, और आमिलों के दरबार में बैठो। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, रोजाना 1,000 पेशेंट को एक आलिम देख रहा है, आमिल। डेली 1,000 पेशेंट टोकन दे के बिठाता है, डेली 1,000 आदमी। 1,000 में से पूरे 1,000 मुसलमान हैं, पूरे 1,000 मुसलमान हैं। पूरी मेरी बहनें बैठी हुई है, बुर्का पहन के लाइन लगा के बैठी हुई है, लाइन लगा के बैठी है। हमने सोचा आमिल करने जाके हो सकता कुछ ऐसा वजीफा ले जिससे खुदा का खुर्ब मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, एक बहू आती है, सास के खिलाफ बोलती है, सास आती है, बहू के खिलाफ बोलती है, देवरानी जेठानी के खिलाफ, जेठानी देवरानी के खिलाफ, ननद भावज के खिलाफ, बीवी शौहर के खिलाफ। अल्लाहू अकबर, शौहर पहुंच गया तो ससुराल वालों के खिलाफ बोल रहा है। इतनी नाफरमानियां बढ़ गई। आगे चल के देखो, जादूगरों के पास हम बैठे हुए, हम
कोटों पर नाचने वाली फाहिशा औरतें जो आज बार की शक्ल में चलाई जा रही है, वो फाहिशा औरतें, वो फहश देखने वाले मर्द कोई और नहीं, वो हम हैं। मुसलमान बैठे हुए, कचेरियों में मुसलमान बैठे हुए, कोर्टों में मुसलमानों के केसेस ज्यादा है, पार्कों में मुसलमान की बेटियां बुर्का पहनकर अय्याशी कर रही है। नौजवान पार्कों की जीनत का अड्डा बना हुआ है, जीनत का मरकज बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, मैं एहतिकाफ में आने से पहले हमारे मुरीद ने मुझे एक वीडियो बताई, हजरत जरा इस पर भी आप तवज्जो एहतिकाफ में जरूर डालें। मैं बोला क्या वीडियो है? हमारे हैदराबाद के एक चैनल वालों की तरफ से वो वीडियो थी कि हमारी बच्चियां रमजान जैसे मुकद्दस महीने में ऐलान कर रहा है, तेरा मगफिरत मांग ले, रमजान के सदक़े मगफिरत दे दूं। वैसे मुकद्दस महीने में हमारी बेटियां पार्कों में नौजवान बच्चों के साथ अय्याशी कर रही, अय्याशी, ज़िना हो रहा है रमजान जैसे महीने में। अल्लाह अल्लाह, हम इतने नाफरमान हो गए दोस्तों। पबों में हम हैं, आप जेल को चले जाए, चलते हैं, चलिए एक दिन जेल को भी जाएंगे, जाके जेल में मुलाकात करेंगे लोगों से, जेलर साहब से पूछेंगे साहब आपकी जेल में कितने लोग हैं? जवाब मिलेगा 1000 आदमी है। हम पूछेंगे साहब जरा ईमानदारी से बोलो मुसलमान कितने हैं? वो लिस्ट निकाल कर गिन के बोलेंगे 1000 में से 600 मुसलमान हैं, 600 मुसलमान हैं, 600 मुसलमान हैं। अल्लाह अल्लाह, हम कितने गंदे होते चले जा रहे हैं मेरे भाई। आज ये यूसुफ गुड़े से लेके चार मीनार तक, चार मीनार से लेके मलकपेट तक, मलकपेट से लेके बारगस तक जितने लड़ाई झगड़े रोजाना होते हैं, उसके केसेस पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं। जाकर उन केसेस को देखेंगे, लड़ने वाले कौन है? जवाब मिलेगा मुसलमान है। कौन है? जरा जोर से बोले। हम कितने गंदे हो गए मेरे भाई। लड़ाई में भी हमारी मिकदार ज्यादा है, झगड़ों में हमारी मिकदार ज्यादा है, आशिकी में हमारी मिकदार ज्यादा है, बीवियों के साथ बेवफाई करने में हम लोग ज्यादा है, शौहरों के साथ बेवफाई करने में हम लोग ज्यादा है, आपस में ससुराली झगड़ों में हम लोग ज्यादा है, माँ बाप की नाफरमानियों में हम लोग ज्यादा है, बीवी और बच्चों के साथ गैर गलत सुलूक करने में हम ज्यादा है, औलाद को बदमाश बनाने में हम ज्यादा है, औलाद को तबाह करने में हम ज्यादा है। और हमारी मस्जिदों को आके देखो, रमजान आया, सारी मस्जिदें उबल के निकलने लगी। शव्वाल की दूसरी तारीख को देखेंगे, सिवाय 2 सफ के तीसरी सफ नजर ही नहीं आ रही है। नाफरमानी में हम ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, मैं एहसास दिला रहा हूं हम कहां हैं। कोई हमें ढूंढना चाहता है तो बता रहा हूं हमारे मुकामात क्या है। हमारे मुकामात सूदखोरों के अड्डे हैं, जादूगरों के अड्डे हमारे मुकामात बन गए, कोर्ट कचहरी हमारे मुकामात बन गए, पार्क हमारे मुकाम बन गए, पब हमारे मुकाम बन गए, बार हमारे मुकाम बन गए, जेल हमारा मुकाम बन गया, लड़ाई झगड़े के अड्डे हमारे मुकाम बन गए, आशिकी हमारे मुकाम बन गए, बेवफाई नाफरमानी के मुकाम हमारे मरकज बन गए, बेनमाजी हम हो गए, रोजे हम छोड़ दिए, कुरान हम छोड़ दिए, तिलावत हम छोड़ दिए। अरे मेरे भाई, बुजुर्गों की, नाना नानी की, दादा दादी की दुआ लेना हम छोड़ दिए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। ये हमारी नाफरमानियां हैं। क्या मेरे भाई आप हक और ईमान से बोले? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नाफरमानियों से नौज़ुबिल्लाह तकलीफ में नहीं होंगे? अल्लाह ताला इतनी गंदगियों के बाद क्या हमसे नाराज नहीं होगा? फिर उसके बाद बोलेंगे मौलाना रहमत नहीं आ रही, मौलाना साहब खुशियां नसीब नहीं हो रहे। अरे एक बात मैंने कहा, बदबख्ते, तेरे हराम का पैसा, सूद का पैसा, मनहूस पैसा, जिसके ताल्लुक से रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकद्दस कलाम कुरान में इरशाद फरमाता है, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद दिलाने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा लेने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा देने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा दिलाने वाला, तीनों, ब्रोकर भी है बीच में, तीनों। अल्लाह कह रहा है तैयार रहो, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे जिहाद करने वाला है। अल्लाह, खुदा की कसम, अल्लाह ने इतना जलाली खिताब कुरान की 6600 आयात में
کہیں پر بھی نہیں فرمایا جتنا سود خوروں کے لیے اللہ نے جلالی خطاب فرمایا ہے. بیویوں کے سونے رہن پہ ڈال کر پیسے لاتے ہو, گھروں کے سامان اکھاڑ کر لے جا کر رہن سینٹروں میں رہن رکھتے ہو اور پیسے لا کر گھروں میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہو, رمضان کی عید کے کپڑے سود پہ بناتے ہو, بچیوں کا نکاح سود پہ کرتے ہو. اللہ کی لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو سود کو اتنا آسان بنا کر مسلمان معاشرہ بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. مسلمان تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, نیست و نابود ہو رہا ہے. دوستو سنو, آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے 8 سال 10 سال کا ہے, للہیت نظر نہیں آ رہی ہے, دینداری نظر نہیں آ رہی ہے, زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمات نظر نہیں آ رہے ہیں. اس بچے کی زبان پر گالیاں, غنڈا گردی, اس کی طبیعت میں ڈکیتی نظر آ رہی ہے, لوگوں کو چھرے بھونکنے کی پلاننگ کر رہا ہے. 17 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے. 18-20 سال کی عمر میں نوجوان ڈرگس, گانجا, افیم کا شکار ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں نوجوان برباد, تباہ ہو رہے ہیں. بات کیا ہے؟ سن لے خدا کی قسم, میرا اپنا جائزہ ہے, سمجھ میں آئے تو لے ورنہ واپس. سنو دوستو, باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سود خور کے پاس جاتا ہے, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ سود پہ لے آتا ہے. لے آ کر نکاح خانی کا کھانا بنا رہا ہے, شادی کا کھانا بنا, سود کے پیسوں کا کھانا بنا. دلہن بھی کھا رہی ہے, دولہا بھی کھا رہا ہے. سود کے پیسوں کا کھانا, انٹرسٹ پر لیا ہوا پیسوں کا کھانا, دلہن بھی کھا رہی ہے, دولہا بھی کھا رہا ہے. دونوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا. اب جا کر دولہا دلہن صحبت کرے, حمل قائم ہوا, 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا. کیا ہے صحبت میں؟ جو پیٹ میں کھانا تھا وہی مادہ منویہ بنا اور ماں دلہن کے پیٹ میں منتقل ہوا, بیٹا پیدا ہوا. جو بیٹا حرام کے پیسوں سے کھائے ہوئے نوالے کے بعد حمل قائم ہو اور پیدا ہو, اب ویسے بیٹے سے عالمیت کی, للہیت کی, دینداری کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی امید مت رکھو. وہ بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکو ہی بنتا ہے, چور ہی بنتا ہے, ڈکیتی کرنے والا بنتا ہے, قتل و غارت گری کرنے والا بنتا ہے. مسلمانوں, اللہ کا واسطہ, آج روزے کی حالت میں بیٹھے ہو, قسم کھا لو کچھ بھی ہو جائے گا مگر سود کے قریب نہیں جائیں گے. جائیں گے, سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, سود کی لین دین نہیں کریں گے. اللہ اور اس کا رسول جہاد کرنے والا ہے سود خوروں سے, سود دینے اور لینے والوں سے, سود دلانے والوں سے. افطار پارٹیاں اس پر کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ نعوذ باللہ. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, نوجوانوں سمجھو اپنی زندگیوں کو کہاں جا رہے ہم. بس اب ایک بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں. میں نے 2 عمل کی بات کہی تھی, ایک ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن پر ایک بات سن لیجئے. جب ہمارے بچے اللہ نے ہمیں دی ہے, 4 ہو 5 ہو 6 ہو, جتنے اللہ نے آپ کو دی, کیا کرنا ہے کریے, مگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیے, ایک بچے کو عالم دین بنائیے. آپ پوچھے کیوں؟ دنیا کے کسی عہدیدار منصبدار کے باپ کو جنت کی خوشخبری نہیں ہے, لیکن روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے پر نورانی تاج ہوگا, بزم محشر میں نور بکھرا ہوا ہوگا, سورج کے مانند وہ لوگ چمک رہے ہوں گے. گناہگار ڈوبتی ہوئی نیا میں بیٹھ کر جب ان کو دیکھیں گے سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی یا پیغمبر ہے, یہ سوچ کر ان کے قریب آئیں گے, آ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون سے پیغمبر ہو, کون سے امت کے نبی ہو. تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ, نہ ہم پیغمبر ہے, نہ نبی ہے, نہ رسول ہے. پھر پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں, نبی نہیں, تو پھر یہ نور والا تاج, یہ نورانی تاج, یہ عزت, یہ شان, یہ شرف, یہ مرتبہ
गुनाहगारों के मैदान में तुम्हें कैसे दिया गया है। ये गुनाहों की सजा भुगत रहे लोग हैं और तुम बड़ी शान से खड़े हुए हैं। आखिर बात क्या है? अगर ये ताजे पैगंबरी नहीं है, ये ताजे नबूवत नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो वो लोग कहेंगे अल्लाह अल्लाह, न हम पैगंबर है, न रसूल है, न नबी है, हमें तो ये ताज सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनाया गया है क्योंकि हमारा बेटा दुनिया में हाफिज कुरान था। हम हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। अल्लाह अल्लाह, हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। हमें हक नहीं पहुंचता अपनी औलाद को दोज़खी बनाए, अपनी औलाद को जेलों के अखाड़े में फेंक दे, खबर के अजाब में, महशर के अजाब मुब्तला करे। हमें हक नहीं पहुंचता। हमको चाहिए कि हम अपनी औलाद को जन्नती बनाएं, दीनदार बनाएं, मुत्तकी बनाएं, परहेजगार बनाएं, अपनी औलाद के साथ हुस्न अमल करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुन लीजिए दुआ के ताल्लुक से। दुआ क्या चीज है? दूसरा अमल, पहला अमल है कुरान की तिलावत माह रमजान में। माह रमजान के भी 22 दिन बचे। दूसरा अमल आपको करना है कसरत से दुआ। क्या करना है बोले? जरा जोर से बोले। देखो दोस्तों, दुआ की अहमियत समझो। हम लोग ये पेने यहीं फट के उतर जाता। रमजान को सिलाए सो ड्रेस बकरीद को नहीं पहन सकते। पेने तो लोग बोलते क्या रे बहुत खतरनाक मैला पहन लिया, नहीं सिला लिया। जो ड्रेस पहन लिए वो यहीं फट के उतर जाता। रमजान ड्रेसा पहनने के लिए नहीं आया क्योंकि वो फट के उतरने वाले हैं। जो खा लिए यहीं फुजला बन के निकल गया। निकला नहीं निकला? है पिस्ता हाउस की हलीम पेट में है। बोलो जी, बिरयानियां हैं। परसों दावत खाए थे, देखो इफ्तारी की बोरा बंडे में है, सब चले गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो खा लिए वो फुजला बन के निकलता, जो पहन लिए वो फट के उतरता, जो जमा कर लिए नहीं, प्रॉपर्टी, माल, बजट, पैसा मेरा है मेरा है मेरा है। कहां है पट्टे? तुमिच तुम्हारे नहीं है, पैसा तुम्हारा कहां से हो सकता है यारो? नहीं, तुम अपनी मर्जी से एक सांस नहीं ले सकते जी। पैसा कहां बचा सकते? सद्दाम हुसैन का पैसा यहीं रह गया, मुअम्मर खजाफी का पैसा यहीं रह गया, राजशेखर रेड्डी का पैसा यहीं रह गया, मीर उस्मान अली खान जैसे बादशाह के महल्लात, उनका पैसा। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में तशरीफ लाए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मन अहक्क़न नास बिहुस्नि सहावती, कौन है जिसके साथ सबसे ज्यादा बेहतरीन सलूक किया जाए, जिसके लिए सबसे अच्छी खिदमत पेश की जाए, हुस्न सलूक किया जाए, कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल उम्मुक, जिसके लिए तू सबसे अच्छे अखलाक, हुस्न सलूक पेश करना चाहता है, सुन ले, वो तेरी मां है, वो तेरी मां है। नौजवानों, हमने अपनी मां का मुकाम नहीं समझा। मां चाहे गुनाहगार हो, मां चाहे खताकार हो, मां चाहे सियाकार हो, मां चाहे बदकार हो, जब औलाद के हक में हाथ उठा देती है, उस रब्बे काबा की कसम उसका अर्श हलने लगता है। जब तक मां हाथ नहीं गिराती, अल्लाह कहता है आज तू गवाह रहना, मैंने इस मां की दुआ इस बेटे के हक में कबूल फरमा ली है। बीवी अगर हाथ उठाए ये शान नहीं है, मां अगर हाथ उठा दे तो औलाद के लिए अजमत है। जिनके पास माँ बाप है दोस्तों, माँ बाप से झगड़ा मत करो, माँ बाप से टेंशन मत लो, माँ बाप से इख्तिलाफ मत करो। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का प्यार, माँ बाप की मोहब्बत, उनकी दुआ, अरे उनकी दुआ तो बहुत बड़ी चीज है। वो मुस्कुरा के एक नजर भी डाल दे, खुदा की कसम बड़ी कामयाब चीज है।
وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت سب کو نہیں ملتی، یہ انہی خوش نصیبوں کو ملتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ یہ نعمت ان کو دیتا ہے جن کے نام دروازوں پر لکھے جاتے ہیں، جن کے نام جنت کے دروازوں پر لکھے جا چکے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ قدر کرو دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں قال ثم من، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میں اپنی ماں کے لیے حسن سلوک کروں، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے کہ میں کس کے لیے حسن سلوک کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں کا ہی حق ہے۔ ماموں کا ذکر نہیں کیے، چچا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ پیدا کر جس کے ذریعے پیدا ہوئے اس باپ کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کہ پھر تمہاری ماں کا حق ہے کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد قال ثم من، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر صحابی نے پوچھا، تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک ثم امک، حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ تیسری بار بھی آقا علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر تو اور حسن سلوک بھی کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے سن لے، پھر تمہاری والدہ کا ہی حق ہے کہ تم اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ثم من، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم ابوکا، تمہارے والد کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب تمہارے والد کا حق ہے، 3 بار کہا حضور نے ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ چھوٹے مسائل میں نوجوان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے ماں باپ کو بڑی بڑی بات بولتے ہیں۔ ارے جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے صبر نہیں کر سکتی تو پھر دنیا میں اور کیا کر سکتی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہم غلطی پر نہیں ہوں گے، ماں باپ ہم کو بے جا غصہ کر رہے ہوں گے، بے جا بری بات بول رہے ہوں گے، بے جا بد کلامی کر رہے ہوں گے۔ سن لو اے نوجوانوں، جب ماں باپ بے جا بد کلامی کرے، غصہ کرے، کچھ برا کہہ دے، ایسے وقت گردن جھکا کے صبر کر لے، خدا کی قسم اسی وقت جنت میں ہمارا نام لکھا جائے گا، اسی وقت اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ہمارے لیے اترے گی، اسی وقت نجات اترے گی۔ ارے جب ہم غلطی کریں اور ماں باپ برا کہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ جب ہم غلطی نہ کریں تب ماں باپ برا کہہ دے، تب صبر کرنا ہی کمال کی بات ہے، تب صبر کرنا ہی کمال کی بات ہے۔ اور یہ جو آج کل ماحول بنا ماں باپ سے دور رہنے کا، میں آپ سے ادباً ملتمس ہوں دوستو، اس کو چھوڑ دو، یہ ماحول کو چھوڑ دو، ماں باپ سے دور رہنے کی ترکیب ہی مت بناؤ، یہ ایسا منحوس خیال ذہن میں آنے ہی مت دو ماں باپ سے دور رہنے کا۔ ماں باپ کے بالکل قریب، انتہائی قریب ماں باپ سے جتنا ہم قریب رہیں گے، یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہم پر اتنی نازل ہوں گی، اللہ ہم پر اتنا راضی ہو جائے گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، مورخین نے تحریر فرمایا ہے، اکثر کتب میں اس واقعے کو لکھا گیا۔ ایک بادشاہ وقت میدان جنگ میں تھے اور جو ہے اپنی فوج کو لے کر دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جب وہ مقابلے کے لیے میدان جنگ میں ہیں، ان کی فوج ہلاک ہوتی جا رہی ہے، 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 حتیٰ کہ یہ بھی اپنے خیمے سے تیر بھالے اور تلوار لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے خود بادشاہ وقت میدان جنگ میں نکل پڑے۔ اتنی شکست ان کے قریب آ گئی تھی کہ ان کو خود کو نکلنا پڑا، ان کی فوج ایسے تباہ اور برباد ہو رہی تھی، ہلاک ہو رہی تھی، خود ان کو نکلنا پڑا۔ جب یہ میدان جنگ میں گئے، صبح سے لے کے شام تک دشمن سے لڑتے 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 رہے، اور جب بادشاہ وقت ہے وہ بیچارہ کبھی لڑنا کرنا اس کی عادت نہیں تھی، لیکن آج پہلی بار میدان جنگ میں اتنی شدت سے اتر گیا، تھک کے چور چور ہو گئے۔ اندھیرا چھایا،
فوجیوں نے ان کو اپنے خیمے کی طرف بڑی حفاظت سے لے آئے اور ان کے لیے جو خیمہ ڈالا گیا تھا وہ خیمے میں ان کو بستر پر سلائے. جیسے یہ لیٹتے ہیں کسی نے آ کر کان میں خبر دی. جیسے آپ کی والدہ کو معلوم ہوا کہ آپ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں تو وہ بے چین ہو کر میدان جنگ میں آ چکی ہے. تو پوچھتے ہیں میری ماں کہاں ہے؟ بولے ادھر بازو میں خیمہ ہے، آپ کی ماں اسی خیمے میں ہے اور وہ آپ کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. تو بادشاہ وقت اٹھے، اپنی ماں کی زیارت کے لیے گئے، اپنی ماں سے ملاقات کے لیے گئے. بازو جا کر دیکھتے ہیں تو ماں سجدے میں سر رکھی رو رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ میں اپنی ماں کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. پھر واپس آئے خیمے میں. اب لیٹنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جسم چور چور ہے، دن بھر میدان جنگ میں تھے. بادشاہ وقت ہے، دن بھر میدان جنگ میں تھے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بادشاہ وقت کو اپنی ماں کی محبت عطا کی تھی. وہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر میں لیٹ جاؤں، ادھر اگر پیر کروں تو قبلہ معظم ہے، ادھر پیر کروں تو مدینہ پاک ہے، ادھر پیر کر لوں تو میری ماں ہے، میری ماں ہے. اور جدھر طرف انہوں پیر کرنے کے لیے ایک جگہ رہ گئی تھی، ان کو یاد آیا کہ ہمارے ساتھ چند کتب ہائے مبارکہ اور قرآن مقدس کتابیں لائی گئی ہے، اس کی لائبریری انہوں نے ادھر ہی بنا رکھی ہے. لائبریری سے مراد وہ خیمہ ہے جس میں کتب رکھے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ساری چیزوں کی طرف اگر میں پیر کر دوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ایک رخ تھا تو اب ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے. ساری رات بادشاہ پیر قریب کر کے بیٹھا رہا، ماں کی طرف پیر نہیں کیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فجر ہونے سے پہلے اس کے مقدر میں جو شکست تھی رب نے میٹ دی اور وہاں پر فتح تحریر فرما دی. بادشاہ فجر کے بعد میدان جنگ میں اترتے ہیں، ایسے دشمنوں کو کاٹتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ ان کو فتح نصیب فرما دیتا ہے، فتح نصیب فرما دیتا ہے. بعد واپس آئے، کسی راہب نے بتایا، کسی اللہ والے نے بتایا کہ سنو یہ فاتح جو تمہاری تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شکست لکھی ہوئی تھی، پھر تمہیں فتح کیسے نصیب ہوئی؟ انہوں نے مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ تو نے جو ماں کا ادب کیا اللہ نے اس کے بدلے تجھ کو کامیابی عطا فرما دی. شکست کے بجائے رب نے فتح عطا فرما دی. دوستو، دنیا کے ہر میدان میں جیتنے کے لیے ماں کی دعا ضروری ہے، ماں کا احترام ضروری ہے، ماں کی تعظیم ضروری ہے. ماں کے بغیر، ان کی دعاؤں کے بغیر کوئی انسان کو اللہ کا فضل نصیب نہیں ہو سکتا. معزز سامعین اکرام، قربان جائیں میرے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. ثم ایو، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. قال ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ قال آقا علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. معزز سامعین اکرام ذرا غور کرو، پہلا عمل حضور نے کہا نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے، تیسرا وقت حضور نے کہا جہاد جو اللہ کی راہ میں کی جائے، اور ان دو عبادتوں کے بیچ میں حضور نے ذکر کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دوسرے نمبر پر حضور نے ذکر کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ذرا غور تو کرو میرے پیارے بھائی، اگر یہ ماں باپ جن کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیان کر رہے ہیں، وہ اگر ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، وہ اگر ہمیں باقاعدہ حیات مل چکے ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، ارے ذرا سوچو میرے بھائی، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکا انہیں دنیا میں کس کے ساتھ کر سکتا ہے؟ انہیں کیا کرے گا بیچارہ؟ جن کے ذریعے سے پیدا ہوا، جن کے خون سے پیدا کیا گیا، جن کے پیٹ سے پیدا کیا گیا، جن کی دعاؤں سے پیدا ہوا ہے، جن کو تکلیفوں سے پیدا ہوا ہے، اب اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرا تو اب کیا کرے گا؟ اب کس کے ساتھ حسن سلوک وہ کر سکتا ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو،
قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی والدین کی نافرمانی سخت ناپسند تھی، سخت ناپسند تھی، حتیٰ کہ ایک صحابی کے تعلق سے حضور نے کہا جاؤ اسے جلا دو، اللہ اکبر، جاؤ اسے جلا دو، اس کی ماں اسے معاف نہیں کرتی ہے تو اسے جلا دو۔ ماں نے کہا میں اسے معاف کرتی ہوں، تو حضور نے کہا پھر اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، اللہ اکبر۔ آخری وقت تھا وہ صحابی کا۔ معزز سامعین اکرام، الغرض حضور ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پوچھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سوال کیا تھا کہ اے اللہ، میں کس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ میرے ساتھ جنت میں جب میں جاؤں گا تو کون ہوں گے؟ کون لوگ میرے قرب میں ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے جواب دیا، موسیٰ ایک خسائی ہے، قصاب، گوشت کاٹنے والا، گوشت بیچنے والا، موسیٰ ایک خسائی ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، یہ سوچ کے پوچھے تھے شاید کہ میں کسی اور نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، کوئی اور میرے ساتھ ہوں گے، یا میرے بعد والے پیغمبر میرے ارد گرد ہوں گے، میں کوئی اور اچھے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ بولے اے اللہ، میں خسائی ہوگا میرے ساتھ جب میں جنت میں جاؤں گا؟ تو بولے جی ہاں موسیٰ، ایک خصاب ہوگا، خسائی ہوگا جو تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، راضی برضا تھے، خاموشی سے اتر گئے۔ لیکن پھر خیال آیا، پھر دوبارہ عرض کرنے لگے، اے اللہ اس کا پتہ بتا دے، میں اس سے مل لیتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے بیچارہ جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش سنی اور آپ کو اس کا پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کا گھر ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اتفاق سے وہ جنگلوں سے راستہ گزرتا تھا، جنگلوں کے راستے طے کرتے ہوئے اس کے گھر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان تک پہنچے، سینکڑوں میل طے کر کے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص گوشت بیچ رہا ہے اپنی دکان میں، انتہائی بد کلامی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، انتہائی بد کلامی کر رہا ہے، جھڑکیاں دے رہا ہے لوگوں کو، تانے مار رہا ہے لوگوں کو، گالی گلوچ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بولے انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟ اتنا بے وقوف گھٹیا قسم کا آدمی جس کی اخلاق ہی نہیں، انہیں جنت میں جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ لیکن آج خاموشی اختیار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور آگے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز مل جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان میں داخل ہوئے، اس کو سلام کیا، اس نے پوچھا جی آپ کون؟ تو کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جیسے ہی سنا جھٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ادب و احترام میں، پوری دکان بند کر دیا، سب سامان پیچھے ڈال دیا، سرکار سے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ میرے گھر کو چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گزارش قبول کرے، اب اس کے ساتھ اس کے گھر کو چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو شام کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھی، وہ بیچارہ نماز بھی نہیں پڑھا اور پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے انہیں نماز بھی نہیں پڑھتا، نیکی بھی نہیں کرتا، گالیاں دیتا، اور انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سوچنے لگے کہ اور کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب رات بہت زیادہ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے گیا، لے جا کر ایک جگہ ایک چٹائی بچھایا اور بٹھا دیا، اور اس کے بعد دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کونے میں ایک خاتون پڑی ہوئی ہے جس کی چمڑی اتنی ڈھیلی ہو گئی کہ اسے ہاتھ پکڑ لے تو چمڑی جھڑ جائے، اتنی ڈھیلی ہو چکی ہے، انتہائی ضعیف، کمزور، آخری نحیف درجے کی خاتون ہے، انتہائی بڑھیا ہے، بس موت اس کے منہ پر لٹک رہی ہے، اتنی ضعیف بڑھیا ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ نوجوان یہاں بٹھا دیا اور اس بڑھیا کے پاس گیا، ہاتھوں سے اس کو اٹھایا تو اس کی غلاظت گرنے لگی، اس کو اٹھا کر لے گیا حمام میں، نہلا دھولا کے اچھی طرح اس کی غلاظت صاف کر کے اس کو نہلا دھولا کے اچھے کپڑے پہنا کے لے آیا، پھر ایک دوسری جگہ بستر ڈالا اور اس کو اپنی ماں کو لٹا دیا، وہ عورت کو لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے کون ہے؟ بولا حضور میری ماں ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے۔ اللہ اللہ۔
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ بھائی ماں کی خدمت کرا تو کیا میرے ساتھ جنت میں جاتا، اب جتنے خدمت کرے سب میرے ساتھ جائیں گے کیا؟ ماں کی خدمت تو کئی لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ کرتے ہیں ماں کی خدمت، ایسی کیا خاص بات ہے؟ بہرحال پھر اس کے بعد ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام بولے میں اب چلتا ہوں، تو بولے نہیں حضور یہ رات کا وقت ہے، جنگل اندھیرا ہے، اب اللہ کے واسطے آرام کر لیجئے، کل صبح چلے جائے۔ اس کی گزارش سن لیے، وہ کھانا نکالا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر خود نہیں بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، بولے نہیں پہلے میری ماں کو کھلا دیتا ہوں پھر میں کھا لوں۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کھلا دو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم کھلا دو پھر اس کے بعد ہم کھاتے۔ وہ اپنی ماں کو کھلانے کے لیے جب گیا تو اس کی ماں اتنی ضعیف ہے کہ چاب نہیں سکتی ہے، تو اپنے منہ میں نوالا لے کے وہ چاول کو چباتا، لکوڈ بناتا، بنا کے منہ میں سے نکال کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ انداز دیکھے تو بڑے پریشان ہو گئے، بولے اتنا پیار کرتا ہے ماں سے، اتنا چاہتا ہے ماں کو۔ پھر اس کے بعد ماں کو کھانا کھلا دیا، اب اس کے بعد آیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا، کھانا کھا لیا، بستر ڈالے، دونوں بھی سو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے وقت میں رات دیر گئے، اٹھے، یہ سوچ کر اٹھے کہ اللہ کی عبادت کر لوں گا، کچھ مولا کو راضی کر لوں۔ نماز پڑھنے کی نیت سے، عبادت کرنے کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ بڑھیا کچھ بول رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، سسکتی ہوئی آواز بڑھیا کے پاس سے آ رہی ہے، جوان بیٹا سویا پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کان قریب لے گئے، بڑھیا کے سننا چاہتے تھے، شاید پانی مانگتی ہوگی یا کوئی تکلیف ہے بیان کر رہی ہوگی کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا سنتے ہیں، وہ پانی نہیں مانگ رہی تھی، وہ کوئی درد بیان نہیں کر رہی تھی، اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا جوان بیٹا میری خدمت کی خاطر شادی نہیں کیا، اے اللہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے پالتا بھی ہے، مجھے پرورش بھی کرتا ہے، اے اللہ بس اس کے بدلے ایک بوڑھی ماں تجھ سے یہ مانگتی ہے کہ اگر تو میرے بیٹے کے لیے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، تیرے محبوب نبی موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے، موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے، موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام چیخ مارے اور کہا اے اللہ ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ گناہگار کو ماں کی دعا کے بدلے نبیوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ گناہگار کو ماں کی دعا کے بدلے نبیوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، کہا اے اللہ میں مان لیا اس میں تو کوئی خوبی نہیں تھی کہ یہ جنت میں جا سکے، مگر اس کی ماں کی دعا نے اسے جنتی بنا دیا ہے، اس کی ماں کی دعا نے نہ صرف اس کو جنتی بنایا بلکہ اے اللہ اس کی ماں کی دعا نے اسے نبیوں کا ساتھی جنت میں بنا دیا ہے، جنت میں نبیوں کا ساتھی بنا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام غور کرو، یہ مقام ہے والدین کا۔ اب آپ ڈیسائیڈ کرو، مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اللہ والوں کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، حضرت عمر کے گھر میں بھی مسئلہ تھا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے گھر میں بیوی اور ماں باپ کے درمیان مسئلہ تھا، بڑے بڑے مرشدوں کے گھر میں بیوی اور ماں باپ کے درمیان مسئلہ تھا، بڑے بڑے خاندانوں میں آپ جا کر دیکھیں رئیسوں، امیروں، کروڑ پتیوں، لکھ پتیوں، ارب پتیوں، کھرب پتیوں، اور ادھر آئے مفتی صاحب، مولانا صاحب، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے، مرشدوں کے گھر میں، صحابہ کے گھر میں، تابعیوں کے گھر میں یہ مسئلے تھے کہ ان کے اور ان کی بیوی اور ان کے ماں باپ کے درمیان اختلاف ہوتے تھے، مگر کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے میں ماں باپ کو نہیں دھتکارا، کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے ماں باپ کو نہیں نکالا، کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے ماں باپ سے منہ نہیں موڑا، بلکہ حالات کو سمجھوتے کے ساتھ، حالات کو، مسائل کو دیکھتے ہوئے، حالات کو جو ہے نپٹتے ہوئے احتیاط ایسا کیا کہ بیوی بھی راضی ہو جائے، ماں باپ بھی راضی ہو جائے، خود قربان ہو گئے مگر کبھی ماں باپ کو تکلیف ہونے نہیں دیے، خود قربان ہو گئے مگر ماں باپ کے اوپر کبھی عذاب اور مصیبت کے وقت آنے نہیں دیے۔ مصیبت تو ہر انسان پہ آتی ہے دوستو، لیکن اپنی کسی ایک آدھ کی محبت میں پیدا کرنے والے ماں باپ کو بھول جانا یہ بہت بری بات ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ رسول پاک ہو رہی ہے،
کیا گندا کام ہے اور عذاب کیسا ہے سمجھا رہا ہوں آپ کو. شادی ہو رہی ہے, نوجوان نسل ڈیمانڈ کر رہی ہے, گاڑی چاہیے, جوڑے کی رقم چاہیے, کھانا چاہیے, فلاں چاہیے, فلاں چاہیے. مجبور ہے بچی کا باپ. یہ نوجوانوں کی وجہ سے, یہ جو میرے سامنے بیٹھے آپ کی وجہ سے مجبور ہے غریب بچی کا باپ. اس کی بچی میں پہلے سے بال کی کمی ہے تو انہیں ٹینشن میں, رنگ کی کمی ہے تو باپ ٹینشن میں, ہائٹ کم ہے تو باپ ٹینشن میں, تعلیم کم ہے تو باپ ٹینشن میں ہے, غریبت کی وجہ سے باپ ٹینشن میں ہے. اب جیسے یہ بچے کے لوگ گئے, وہ بچی کو دیکھے, دیکھ کے تو ہی بولے ہاں اس کے اندر رنگ کم ہے, جتنا چاہے مانگو. بچی کا باپ دیتا. اب مانگ رہے ہیں, سولی بچی کو مانگ رہے ہیں, ہمارے کو 4 لاکھ روپے ہونا, ہمارے کو گاڑی ہونا, ہمارے کو یہ سامان ہونا, لمبی لسٹ بنا کے دے دیے. اب بچی کا باپ مجبور ہے میرے بھائی, 4 بچیاں بیٹھے ہوئے, باپ کہہ رہا ہے اگر نہیں دوں گا تو یہ رشتہ چلے گا, تو دوسرا آتا نہیں آتا نہیں معلوم, یا اگر آیا تو انہیں اس سے زیادہ منگا تو کیا کروں. باپ مجبوری میں بول رہا ہے کہ دینے کو تیار ہوں صاحب, سب ریڈی ہوں, انگیجمنٹ کریے. انگیجمنٹ ہوگا 1 سال کا ٹائم لیے. آپ بتاؤ میرے بھائی, جو باپ اپنی بچی کی شادی کے لیے پیدا ہونے سے لے کے 22 سال کی عمر کی ہو گئی بچی, 25 سال کی عمر کی ہو گئی, 25 سال میں جو باپ 2 لاکھ جمع نہیں کر رہا, انہیں 1 لاکھ میں 6 لاکھ, 1 سال میں 6 لاکھ کہاں سے لاتا. بچی بیٹھے بیٹھے گھر میں 25 سال کی ہو گئی, 25 سال میں جو باپ 2 لاکھ روپے جمع نہیں کرا, انگیجمنٹ کے بعد 1 سال کا ٹائم لیا, 6 مہینے کا ٹائم لیا, 6 مہینے میں 1 سال میں 6 لاکھ روپے کہاں سے لاتا. لاتا مگر مجبور ہے انہیں, لاتا کہاں سے لاتا, فائنانسر کے پاس سے. کس کے پاس سے, فائنانسر کے پاس جاتا, جا کے لے کے آتا. اور مجھے کہنے دو, ایک بچی کا باپ اگر شادی کرنے کے لیے فائنانسر کی سوڑیاں چڑھتا ہے تو بچی کے باپ کو جتنا عذاب ہوتا ہے, اس سے جوڑے کی رقم, اس سے گاڑی اور فرمائش کرنے والے شوہر کو اور اس کے ماں باپ کو اس کا ڈبل عذاب ہوتا ہے. کیونکہ ان کی ظلم و زیادتی نے اس بچی کے باپ کو ایک فائنانسر کی سوڑیاں چڑھنے پہ مجبور کر دیا ہے. ان کی گندی خواہشات نے اس بچی کے باپ کو گناہ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. فائنانسر کے پاس سے لایا, کتنے لایا, 3 لاکھ روپے لایا, لا کے 5%, 4%, 2% پہ 3 لاکھ روپے لایا, لا کے بچی کی شادی کر رہا, کھانا پکایا فائنانس کے پیسوں سے, سود کے پیسوں سے. نوجوانوں, میں کوئی رام کتھا کہانی نہیں سنا رہا ہوں, آج جو پریکٹیکل ہو رہا, اب رمضان کے بعد جو شادیاں ہونے والی اس میں جو ہونے والا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو. اب وہ بچی کا باپ فائنانس پہ پیسے لایا اور لا کے جو ہے کھانا کھلا رہا, سب کو کھانا کھلا رہا فائنانس کے پیسوں سے, سود کے پیسوں سے. ادھر سے دلہن کھائی نوالا, ادھر بیٹھ کے دولہا کھایا نوالا. دلہن کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ گیا, دولہے کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ گیا. رات میں جا کر دونوں ملے, صحبت کرے, حمل قائم ہوا, اس حمل سے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو مادہ منویہ جو نکلتی ہے شوہر سے, جو عورت میں منتقل ہوتی ہے, حمل قائم ہوتا ہے, فرمایا گیا اللہ نے یہ مادہ باڈی میں بنائے نہیں کرتے, یہ باڈی میں مادہ نہیں ہے, جب کا جب بنتی تب کا تب نکلتی, اسی وقت بنتی جب بندہ چاہتا ہے, اسی وقت نکلتی جب بندہ چاہتا ہے. تو بنی کیسا, گیا سو پیٹ میں نوالوں کے کھانے کی قوت سے بنتی. وہ مادہ منویہ 100% جو رات میں کھائے وہ کھانے سے اس کا اثر رہتا. اب 9 مہینے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا جس کے خون میں سود کا کھانا ملا ہوا ہے. اب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا,
4 سال 6 سال 8 سال کے بعد اپنا اصلی رنگ دکھانے لگا. کیا بچپن میں ایسے کاما کر رہا جو جوان ہونے کے بعد غنڈے نہیں کرتے ویسے کاما کر رہا. اب لا کے بولے ارے اتنا بھیانک ہو گیا, اتنا بھیانک ہوگا, اتنا بھیانک ہوگا. ہاں, حرام کا لقمہ کھانے والوں کے گھر حافظ قرآن پیدا نہیں ہوتا, عالم دین پیدا نہیں ہوتا, کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا. بچی کے باپ کو سود خور کے پاس بھیجائے, سود کے پیسے منگا کے کھانا کھائے. اب جو پیدا ہوگا وہ ڈاکو ہی پیدا ہوتا ہے, وہ شریر النفس لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں. اب جو پیدا ہوگا وہ قاتل پیدا ہوگا, باغی پیدا ہوگا, چوری کرنے والا پیدا ہوگا, جیل کو جانے والا پیدا ہوگا, ماں باپ کو مارنے والا پیدا ہوگا, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا پیدا ہوگا. زندگی کی نیکی اور بدی پر لقموں کا بہت بڑا اثر رہتا دوستو. زندگی کی نیکی اور بدی پر ماں باپ کی غذا کا بھی اثر رہتا, بڑوں کے عمل اور کردار کا بھی اثر رہتا. آج ہماری نسلیں تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, حق اور ایمان سے بتاؤ کون سا ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے اس کے پیٹ سے ایسی اولاد پیدا ہو جو جہنم کا کندہ بنے؟ کون چاہتے ہیں بھائی ایسا؟ کوئی چاہتے ہیں؟ ذرا بولیں بھائی, کوئی چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا بھائی کہ ہم بھی نیک بنے, ہماری اولاد بھی نیک بنے, ہم بھی اچھے بنے, ہماری اولاد بھی اچھی بنے. ارے ہماری اولاد تو جنتی بنے, ہماری اولاد متقی بنے, ہماری اولاد پرہیزگار بنے, ہماری اولاد نیک بنے. تو اولاد کو نیک بننا چاہتے ہو نوجوانوں, تمہارا بھائی تم سے گزارش کر رہا ہے, عورتوں سے, بچیوں سے, ان کے گھر والوں سے آپ سامان مت مانگو, جہیز مت مانگو, آپ ان سے جوڑے کی رقم مت مانگو. یہ رقم تمہارے لیے بربادی کا سبب بنی ہوئی ہے. یہ جوڑا آج امت کے لیے تباہی کا سبب بنا ہوا ہے. اے نوجوانوں, کب عقلیں آئیں گی, کب عقلیں آئیں گی؟ اگر آپ کی ماں, کیونکہ میں نے اس سے پہلے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے, میری بات سننے کے بعد بچہ گھر میں جا کے بول دیا امی جوڑے کی رقم لینا نہیں ہے آپ کو. اماں بولے تو گھر میں نہیں رہنا, نکل. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ دوزخ میں گئے تو امی بچانے آتے؟ آپ کی اولاد کے اندر اگر وہ نعوذ باللہ وہ گندا لقمہ مل گیا, اس کے خون میں اس کی تاثیر آ گئی, اب ماں کچھ کر سکتی ہے؟ اگر آپ کی والدہ اگر جوڑے کی رقم مانگ رہی تو آپ والدہ کو بول دو میں شادی نہیں کر لیتا, نہیں کر لیتا میں شادی, میرے کو ہونا ہی نہیں ہے گندی شادی جس سے میری امت, میرے آقا کی امت برباد ہو رہی ہے, تباہ ہو رہے میرے بھائی. ارے میرے بھائی, میں نے تو یہاں تک سنا ہے, یہاں تک سنا ہے, میں نے دیکھا تو نہیں, سنا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی بیٹیاں, ہمارے مسلمان بیٹیاں, یہ شادیوں کے خرچے اتنے زیادہ ہو گئے, 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ, کہاں سے لائیں گے اتنا خرچہ؟ آٹو چلانے والا باپ 12 لاکھ کہاں سے لاتا جی؟ کار ڈرائیونگ کرنے والا باپ 8 لاکھ کہاں سے لاتا میرے بھائی؟ گھر میں 4 بچیاں بیٹھے ہوئے, 10 لاکھ کے 40 لاکھ کے شادیاں کہاں سے کرتا باپ؟ کیا کر رہی ہیں آج کی بچیاں؟ مجبور ہو کر نعوذ باللہ فاحشہ کا کاروبار کر رہی ہیں, فاحشہ بن جا رہی بچیاں. 30 سال ہو گئے, 35 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, شادی نہیں ہو رہی بچیوں کی, فاحشہ بن گئے, اپنے نفس کو نہیں سنبھال کے برے کاموں میں لگ گئے. اور میں گواہ ہوں, اللہ کے گھر بیٹھ کے بول رہا ہوں آپ کو, میں گواہ ہوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا, میں نے ان لوگوں سے ملا جن کے گھر یہ واقعہ ہوا. کیا ماں باپ کا نے پیسے نہیں ہیں بیٹی کی شادی کرنے, جتنے رشتے آ رہے ہیں ماں باپ ان کو دیکھو ماں بچی اچھی ہے کر لو, مگر ہم دے نہیں سکتے, ہم دے نہیں سکتے, ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے, ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے, نہیں کرے. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہویں جب بچوں کو دیکھنے کا اتنا دینا اتنا دینا اتنا دینا اتنا دینا اتنا دینا اتنا دینا فرمائش آ رکھے, بچی کے روزانہ آ رہے لوگ دیکھ رہے جا رہے, شرمسار ہو گئی بچی.
آپ میں ملا سو بول رہا ہوں میں آپ کو, میں جو دیکھا, میں جو ملا وہ بتا رہا ہوں. وہ بچی مجبور ہو کے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی, اس کے کالج فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی, انہیں غیر مسلم کے ساتھ. آج بھی مسلمان انہیں ہیں, اس کا شوہر ہندو ہے. آج لیلۃ القدر میں بول رہا ہوں, اس کا شوہر ہندو ہے, انہیں مسلمان ہے, انہیں زندگی گزار رہی اس کے ساتھ. اس کے ماں باپ پیروں میں سر رکھ دیے, بیٹی ایسا مت کر, پورے معاشرے میں نام بدنام ہو جائیں گا. اور آپ یقین مانیے وہ لڑکی کوئی اور محلے کی نہیں, ہمارے یوسف گڑے کی ہے. میں ملا اس کے ماں باپ سے, میرے پاس آئے تھے اس کے ماں باپ. کیا کریں مولانا, پیر میں سر رکھ دیا باپ, بیٹی اللہ کے واسطے یہ کام مت کر. انہیں بولی ابا آپ دیکھیں نا, اتنے لوگ آ کے دیکھ کے گئے, میرے کو کوئی کرنے تیار نہیں ہے. اب میرے کو کب تک تم لوگوں کے سامنے نمائش بناتے. انہیں میرے کو چاہتا, میں تمہارے خاطر کبھی اس کے قریب نہیں گئی, کبھی اس سے بات نہیں کری, مگر اب میرے ساتھ اتنی ذلت ہو رہی ہے اور لوگ اتنے پیسے مانگ رہے, میں مجبور ہوں ابا مجھے جانے دو. آج بھی نہیں آئی صاحب, ایک بیٹا پیدا ہو گیا اس کو, اب ہندو کا بیٹا پیدا ہو گیا مسلمان بچی سے. اے نوجوانوں, اب تو کم سے کم اپنے ہوش سنبھالو. میں اللہ کے گھر بیٹھ کے بول رہا ہوں آپ کو. یہ واقعہ یوسف گڑے کا ہے میرے بھائی, یہ کوئی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے نوجوانوں, اللہ کے واسطے یہ جہیز مت مانگو. مانگیں گے نہیں. آپ ایمانداری سے بولو. قاضی صاحب کھڑے ہو کے بولتے النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. نکاح سرکار کی سنت ہے. کس کی سنت ہے نکاح؟ ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. اجی سرکار کی سنت میں جا رہے یارو, باجا بجا لیتے ہوئے جاتے یارو. ذرا سوچو میرے بھائی, کئی کو اپنے آقا کو رسوا کر رہے میرے بھائی. اتنے بڑے پیغمبر کی امت میں پیدا ہو گئے, جب سے اب اتنے بڑے عالم سے آپ سنیں, سرکار کے صدقے میں ہمارے اوپر کتنا رحم ہوا, کتنا فضل ہوا. اللہ چاہا ہم ولی بن جائیں, اس لیے اللہ ایمان تو دے دیا, ولی بنانے رمضان دے دیا. وہ خدا ہم سے اتنا پیار کر رہا, پھر ہم لوگ کتنے گندے ہیں یارو. ارے میرے بھائی توبہ کرو میرے بھائی. نکاح میں یارو باجا بجاتے جاتے, سرکار کی سنت ادا کرنے جا رہے, نہیں شیطان کا طریقے پہ عمل کرنے جا رہے. ارے میرے بھائی ہماری زندگی کی وہ ایک ابتدا ہے میرے بھائی, وہاں سے ہماری نسلیں چلیں گی, خاندان بنے گا, وہاں سے ہماری آبادی ہوگی. ہم اس کے بعد باپ بنیں گے, دادا بنیں گے, پردادا بنیں گے, سکر دادا چکر دادا بنیں گے, ہماری نسلیں چلے گی. ارے یہ منحوس عمل ہمارا ہمارے پورے خاندان کو برباد کر رہا ہے. کتنی بری بات ہے میرے بھائی. ارے آپ اپنی بیٹی کو بھی دے رہے نکاح میں, تو شرط لگا دو, میں آپ کو بیٹی اس شرط پر دوں گا کہ اگر آپ باجے کے ساتھ آئیں گے, میں بچی کو لاتا ہی نہیں, بولو آپ شادی خانے کو نکل جا, چل تیرے جیسے منحوس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. بری بات ہے میرے بھائی, سرکار کی سنت کو بدنام کر رہے ہم لوگ. ابھی آپ ہمارے ابراہیم جنیدی سے سنیں, انہوں کیا بولے, سرکار کی ایک سنت زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. پھر دوستو میرے آقا کی سنت ادا کرنے جا رہے ہو بینڈ باجا لے کر, سرکار کی سنت ادا کرنے ایک عورت کو بیوی بنا کے گھر لا رہے ہو, ناچتے ہوئے, گاتے ہوئے, بینڈ باجا بجاتے ہوئے. اب بتاؤ میرے بھائی کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس لیے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یارو, اس لیے ہماری نैیا نہیں چل رہی ہے. ہم لوگ اس لیے جوتے کھا رہے ہیں, ہم تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, نیست و نابود ہو رہے ہیں. رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے, پھر بھی فضل نہیں اتر رہا, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. میں دعا کر رہا ہوں تہجد میں لوگوں کے واسطے, چٹیوں پہ ناموں پہ نامہ, ناموں پہ نامہ, ناموں پہ نامہ, ناموں 100 نامہ جمع ہو گئے. اب تک کتنوں کا نام لوں میرے بھائی, کیونکہ آج ہم برباد ہو رہے ہیں. بربادی کی وجہ ہم ہیں, ہم, کیونکہ ہم نے اس مولا کو بھلا دیا ہے, اس رب کو ناراض کر دیا ہے. اللہ کے واسطے کون کون میری اس بات پر عمل کرے گا؟ ایک بار ہاتھ اٹھاؤ, سفید داڑھی والے نکو اٹھاؤ, نوجوان اٹھاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوڑ دو.
اگر تم چاہتے ہو نا تمہارا نبی محشر میں چن کے بلا ادرا میں تے کو جنت میں لکھ جاتا ہوں، ادرا میں تے کو جنت میں لکھ جاتا ہوں، ادرا میں تے کو جنت میں لکھ جاتا ہوں. بس ایک کام کرو دوستو، غریب کی بچی کو کر کے لا لو، کچھ بھی نکو بولو. خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کے تمہارا بھائی بول رہا، تم ایک غریب کی بچی کو فری میں کر کے لا لو میرے بھائی، مت مانگو اس سے، اس کو بول دو ارے میرے کو کھانا بھی نہیں چاہیے رے بھائی، تیری بچی دے دے بس. اللہ کی عزت و جلال کی قسم عبد المنان صاحب گواہ ہے، وہ بچی کے قدم سے تمہارے گھر میں دولت نہیں آئی، میرا گریباں پکڑ لو آپ. وہ بچی نہیں آئے گی، وہ بچی کے ساتھ اللہ کی رحمت چل کے تمہارے گھر کو آئیں گی، مصطفیٰ کا صدقہ چل کے تمہارے گھر کو آئے گا. نوجوانوں، تم یہ ملا یہ دنیا والوں کے پیسوں پہ یقین مت رکھو، تم غریب کی بچی کو فی سبیل اللہ کر کے لاؤ، تمہارے گھر میں دولت ابلے گی. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اللہ تم کو پالے گا، اللہ تم کو اجر دے گا، اللہ تم کو رحمت دے گا، مصطفیٰ تمہاری شفاعت کرائیں گے. تم بول دو اپنی امی جان کو، احمد نقشبندی صاحب کا نے قسم کھا کے آیا ہوں، لیلۃ القدر میں قسم کھایا ہوں کہ میں اپنا جہیز نہیں لوں گا. تم کماؤ نوجوانوں، تم محنتی ہو، تمہارے اندر قوت ہے، ہمت ہے، صلاحیت ہے، جولانی ہے، جوانی ہے، تم مرد ہو، تم آپا نہیں ہو، مرد ہو. تم مرد کما کے سامان خریدتا ہے، مرد آپاؤں کی طرح لوگوں کے سامان پہ عیش نہیں کرتا، مرد کماتا ہے. دوستو کماؤ میرے بھائی. تم لاؤ جی الماری، کتنے میں آتی جی وہ الماری؟ 5,000 روپے کی الماری نہیں خرید سکتے تم؟ 20-25 ہزار کے جوڑے اپنی بیوی کو نہیں خرید سکتے تم؟ ارے تم چاہے تو چاند میں جا سکتے ہو دوستو. ایک بیوی کے لیے خریدنا کیا بڑی بات ہے؟ ایک گاڑی نہیں خرید سکتے جی تم، کئی کی جوانی اگر نہیں خرید سکتے تو کیوں کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو دوستو؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہ آپ انشاءاللہ آج لیلۃ القدر میں آپ وعدہ کیے، آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. کریں گے میرے بھائی؟ یہ جتنے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے باپ یہاں بیٹھے، قسم کھا لو تم اپنے بچوں کو جہیز نہیں مانگو گے، اپنے بیٹوں کے لیے تم جہیز نہیں مانگو گے، تم پھگٹ میں فری میں کر کے لاؤ گے، فری میں کر کے لاؤ گے. آپ بولیں گے مولانا لوگاں ہنستے نا، لوگاں روئے کب؟ ہمیشہ ہنسنے کچھ پیدا ہوئے انہوں روئے کب؟ انہوں روئے کب میرے کو بتاؤ آپ. میرے اوپر جتنا ہنسے تمہارے اوپر کیا ہنستے میرے بھائی؟ انہیں پیدا ہوا ہی ہنسنے کے واسطے، انہیں پیدا ہوا تانے مارنے، انہیں پیدا ہوا گندے کاما کرنے، انہیں پیدا ہوا اچھے لوگوں کو الزامہ لگانے کے واسطے. یہ چلر لوگوں کو دیکھ کے تم اپنے مولا کو ناراض کر دیتے، یہ لوکل تھرڈ کلاس ہنسنے والوں کو لوگوں کو دیکھ کے تم اپنے آقا کو ناراض کر دیتے. آج قسم کھا لو دوستو کہ تم یہ ہنسنے والوں کا لحاظ نہیں رکھو گے، تم ایسی شادی کر کے لاؤ گے. اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا تو خدا کی قسم اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. بندے اللہ سے جیسی نیت رکھتے ہیں اللہ ان کو ویسا پھل عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ یقین کی منزل میں چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاملے فرماتا ہے. اور جو بندہ مسلسل شک اور شبے کے درمیان پھنسا رہتا ہے، دعا میں تو گنہگار ہوں، میری دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی، میں اتنا گناہگار ہوں، میں اتنا بدکار ہوں، میں وہ کام بھی کیا تھا، میں وہ گناہ بھی کیا تھا، وہ خطا بھی کیا تھا، میں ایسے بڑے بڑے گناہ کیا، میری کیا میں آپ آیا 2 گھنٹے کے واسطے نقشبندی صاحب کا بیان سن لیا ہے، 2-4 باتیں سن لیا کہ میں توبہ کرتے نہیں، میرے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایسا خیال کرتا ہے تو اس کے گناہ ہرگز معاف نہیں ہوتے، کیونکہ اسے اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات پر اسے یقین نہیں ہے. اللہ کی ذات پر جو بندہ جتنا کامل اور اس انداز سے یقین رکھتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. اللہ جب معاف کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ جب معاف کرنا چاہے تو پھر خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں پوری کائنات کے مسلمانوں کی گناہوں کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سارے
गुनाहों पर अल्लाह की रहमत गालिब है, अल्लाह की रहमत गालिब है। आप बताएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पानी बरसाता है तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या कोई ऐसी शय हो सकती है जो ये कह दे कि ये अल्लाह का पानी मुझे भीगा नहीं सकता? कोई शय ऐसा कह सकती है? पत्थर भी इनको पानी में भीग जाता है जो बरसात में बारिश होती है, और जो है घर भी वो पानी में भीग जाता है, जमीन भी वो पानी में तरोताजा हो जाती है, जंगलों बियाबा के हर रहने वाले हर झाड़ का पत्ता होता डगाली रेजा रेजा घास के जर्रे जर्रे उस पानी से फैजियाब हो जाते हैं। अरे हद तो ये है कि अल्लाह की रहमत और बारिश दरियाओं पर भी पड़ती है तो समंदर को भी कुछ पानी नसीब हो जाता है। अल्लाह की रहमत इतनी गालिब है कि समंदरों पर भी पानी पड़ता है तो समंदर भी उस बारिश से फैजियाब हो जाता है। अरे जब मेरा मौला बारिश भेजे तो बारिश बगैर किसी को देखे के बरसती है। बारिश ये देखकर नहीं बरसती कि ये नेकोकार का घर है कि गुनाहगार का घर है, ये शरीफ का घर है या बदमाश का घर है, ये अल्लाह वाले का घर है या खताकार का घर है। बारिश बरसती है तो खुदा की कसम सारे लोगों पर बरसती है। अरे यहाँ तो जब इतने सैकड़ों मुसलमान बैठे हैं, इसमें से अगर एक की भी दुआ कबूल हो जाए, हमारा ईमान है अल्लाह की रहमत उस एक पर नहीं बरसेगी, यहाँ बैठने वाले सारे गुनाहगारों पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शाने दक्कन, हुजूर शाने दक्कन, हबीब हिंदुस्तान। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब बारिश बगैर देखे के बरसती है तो फिर रहमत क्यों कर देखकर बरसेगी? अल्लाह अल्लाह। जिस तरह बारिश आम है, खुदा की कसम अल्लाह की रहमत भी आम है, अल्लाह की रहमत भी आम है। अल्लाह की रहमत सब पर बरसती है, सब पर बरसती है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब इससे अंदाजा लगाइए, दलील के तौर पर एक बात पेश करता हूँ कि अगर कोई शख्स रात में सोते वक्त सूरे मुल्क पढ़कर सो जाता है, क्या पढ़कर? सूरे मुल्क पढ़कर सो जाता है तो रात भर सूरे मुल्क पढ़ने वाले के घर से लेकर इधर तरफ के 40 घर, इधर तरफ के 40 घर, इधर तरफ के 40 घर और इधर तरफ, चारों तरफ के 40 घरों तक सुबह तक अल्लाह की रहमतों अनवार का नुज़ूल होता है। हालांकि अब उन 40 घरों में कोई खताकार भी सो रहा है, गुनाहगार भी सो रहा है, सियाकार भी सो रहा है, मगर अल्लाह कहता है कि बंदे तेरे गुनाहों को देखूं या उस नेकोकार की तिलावत को देखूं। तो पता क्या चला, जब मौला देना चाहता है तो अपने एक प्यारे बंदे के सदक़े में सारे गुनाहगारों को अता कर देता है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो ले जाके मैदान में उसको दफन नहीं करते, ले जाके उसको जो है संगारंडी में दफन नहीं करते, ले जाके उसको जो है कोई खेड़े गांव में खेत की जमीन में दफन नहीं करते, बंजर जमीन में दफन नहीं करते। अरे किसी का इंतकाल हो जाए तो वलीउल्लाह के आस्थाने में दफन किया जाता है, वलीउल्लाह से मुत्तसिल कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। क्यों दफन किया जाता है जनाब? क्या बात है? आपके घर में 200 गज जमीन खाली पड़ी हुई है, आपने अपने बाबा को अपने घर में दफन नहीं किया। गांव में 25 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, 25 एकड़ जमीन आपकी है, आपने वहां दफन नहीं किया। खेती बाड़ी की जमीन आपके पास पड़ी हुई है, वहां दफन नहीं किया, लेकिन आपने ले जाकर हजरत अहमद बादेफा के आस्थाने से मुत्तसिल कब्रिस्तान में दफन किया, यूसुफ शरीफ बाबा के कब्रिस्तान में दफन किया, आपने हजरत हुसैन शाह वली के कब्रिस्तान में दफन किया, आपने लोगों को ले जाकर अपने खानदान वालों को ले जाकर पहाड़ी शरीफ वाले सरकार बाबा शरफुद्दीन के कदमों में दफन किया। क्यों दफन किया? इसलिए ये हमारा अजीज तो गुनाहगार है, मगर जिसके कदमों में लेटने जा रहा है वो तो अल्लाह का महबूब और प्यारा। जब जब उस महबूब पर अल्लाह की रहमतें आएगी, उसके सदक़े में इस गुनाहगार पर भी आएगी, उसके सदक़े इस गुनाहगार पर भी आएगी। तो इसी तरह आज हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन रात बड़ी फजीलत वाली है। आज हम गुनाहगार हैं मगर रात बड़ी है।
اب اگر آج کی رات اگر ہم پہ رحمت نہیں آئی تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندو رحمت کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو ذرا سچے دل سے ایک مرتبہ اپنے گناہوں پر توبہ کر کے تو دیکھ، میں تیرے 70 سال کے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار، 70 سال کے گناہ بھی معاف کرنے تیار ہوں۔ ہم نے کہا اے اللہ کتنے لوگوں کے گناہ معاف کرے گا؟ اے اللہ خالی مسجد گھنٹے میں 2000 آدمی بیٹھے ہیں، کیا ان پوروں کے گناہ معاف؟ بولے میرے بندے پورے مل کر مانگ لو، سب کے گناہ معاف کر دوں گا۔ کہا مولا پورے حیدرآباد والوں کے گناہ معاف؟ مجھے میرے رب ہونے کی قسم پورے حیدرآباد والوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے اللہ پورے ہندوستان والوں کے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کہتا ہے توبہ تو کر، پورے ہندوستان والوں کے گناہ معاف کروں گا۔ اے اللہ کیا پوری کائنات والوں کے گناہ معاف کرے گا؟ رب کہتا ہے ہاں میرے بندے ساری کائنات والوں توبہ کر لو، میں تمہارے بھی گناہوں کو معاف کرنے تیار ہوں۔ ہم نے پوچھا مولا ہم تو گناہگار ہیں، ہم پر اتنی رحمت کیوں؟ تو رب فرماتا ہے بندو اب میں تمہیں دیکھ کر رحمت نہیں بھیجتا، اب میں لیلۃ البرات کو دیکھ کر رحمت بھیجتا ہوں، اب میں شب برات کو دیکھ کر رحمت بھیجتا ہوں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کو میں نے مغفرت والی بنا دی ہے، یہ وہ رات ہے جس کو میں نے توبہ کی قبولیت والی بنا دی ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں میں نے انعام و فضل بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں لوگ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی صداؤں کو سنتا ہوں، جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بعد خطاب کے مسجد حاضرہ میں خصوصی دعا ہو، آپ حضرات شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستوں لیکن آئیے چاہے آپ توبہ کے جب تک ان محبوبان خدا کو آپ وسیلہ نہیں بناتے اس وقت تک اللہ تعالی ہماری دعا اور ہماری توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھو پہلی شرط ہے توبہ کرنا، پہلی شرط ہے توبہ کرنا، دعا کرنا، مغفرت چاہنا، مانگنا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے کہ اگر اس کو قبول کرانا چاہتے ہو تو میرے محبوب مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کے آنا، نبی کو وسیلہ بنا کے آنا۔ اب ایک صاحب بولے نہیں مولانا میں توبہ کرنے تیار ہوں، دعا کرنے تیار ہوں، مگر غوث اعظم کو، غریب نواز کو، جنید بغدادی کو، حضرت علی کو، رسول اللہ کو میں وسیلہ نہیں بناتا، وسیلہ نہیں بناتا۔ تو آئیے اس کی مثال کیسی ہے بات سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ پوری یہاں سے گھس کے یہاں سے نکل دے گی انشاءاللہ، نہیں نکلے گی یہاں بیٹھے گی۔ پیارے بزرگ اور دوستوں سنیے، نماز پڑھنا پہلی شرط ہے، نماز پڑھنا پہلی شرط ہے۔ آپ کو مولانا صاحب کیا کہہ کے بلا رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز پڑھنا اصل شرط ہے، فرض ہے نماز پڑھنا۔ آپ نے نماز کی کروڑوں فضیلتیں سنی ہے، اب آپ آ گئے مسجد میں نماز پڑھنے، میں آپ کو مل گیا السلام علیکم، کدھر آ گئے؟ الحمدللہ، ادھر سے گزر رہا تھا، اذان سنا، مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا، تو میں بولا وضو کر لیے؟ نماز پڑھو؟ بولے نا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں، وضو کہیں کیوں؟ نماز کیوں بلائے موزن صاحب؟ اذان پہ بولے کیا وضو کر کے آؤ؟ بول کے نماز کو آؤ بولے، میں نماز کو آ گیا، وضو نہیں کرتا ہوتی؟ زور سے بولو، وضو کرے بغیر نماز ہوتی؟ حالانکہ نماز کے لیے شرط ہے عاقل ہونا، بولا میں عاقل بھی ہوں، بالغ ہونا، بالغ بھی ہوں، سمجھدار ہونا، سمجھدار بھی ہوں، مسلمان ہونا، مسلمان بھی ہوں، طہارت سے ہونا، طہارت سے بھی ہوں، کپڑے پاک ہونا، کپڑے بھی پاک ہے، وقت کا ہونا، وقت بھی ہے، جہاں نماز پڑھے جگہ کا پاک ہونا، جگہ بھی پاک ہے، سب ہے۔ اگر وضو نماز ہوتی تو پتا کیا چلا؟ نماز مکمل کرنے کے لیے وضو وسیلہ ہے، نماز مکمل کرنے
قبول کرنے کے لیے آمنہ کا لال وسیلہ ہے، علی وسیلہ ہے، غوث اعظم وسیلہ ہے، غریب نواز ان کے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نبی کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اس کو کس کو نہیں رہا اٹھاؤ، سب کو سمجھ جائے، بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ پیارے بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، اس کو اگر مسلمان سمجھ گیا نا، خدا کی قسم امت میں سے جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، امت میں سے فتنہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سب مل کے ایک ٹھہر کے بولتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سب پڑھتے ہیں۔ نہیں سمجھ کے لوگ لڑنے رہے، جھگڑنے رہے، مارنے رہے، توڑنے رہے، ٹیوشن میں ایک صاحب میرے کو بولے مولانا صاحب شب برات نہیں منانا۔ بولا کہیں کو نہیں منانا؟ بولے بچے گاڑیاں لے کے بھگا رہے روڈوں پہ۔ میں بولا آج بھگایا، سبحان اللہ۔ وہ تو نہیں بھگا رہا، صحیح بول رہا غلط بول رہا؟ تیری بھگا رہا، چبوتروں پہ بیٹھ رہے ہو نا، آج بیٹھا رہے ہو رہے، وہ تو پریکٹس پیدا ہو جب سے اس کو نہیں پیدا ہوتے کی باوا لے لے کے آگے گود میں بیٹھ بٹھا کے اس کو عادت ڈالتی سو ہے چبوترے پہ بیٹھنے کی۔ باوا جان بیٹھے، دادا لے کے بیٹھے، چچا لے کے بیٹھا، پھوپھا لے کے بیٹھا، بولا خاندان پورا یہیں بیٹھا، میں کہیں کو چھوڑوں ترکے میں ملا سو ہے چبوترا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھتے ہیں؟ اچھا پہلی بار چبوترے پہ بیٹھا، روزانہ پیدا ہے جب سے چبوترے پہ بیٹھ رہا ہے، رائڈنگ کر رہا، آج پہلی بار گاڑی چلایا، پھر گیئر ڈالنا سیکھا، جب سے 10th پاس ہوا جب سے خالی بھگا ڈگری میں آ گیا، بھگا بولا اس کی وجہ سے لیلۃ البرات کا انکار۔ دیکھو کوئی گناہگار ہے تو گناہگار کس کا کرو، مگر گناہگار کی وجہ سے ایسی مقدس رات کی عظمت کو ہم رسوا نہیں کر سکتے، اس سے منہ نہیں پھیر سکتے، اس مقدس رات کی فضیلت پانے سے ہم دور نہیں رہ سکتے۔ اور سنو، تمہاری نظر خالی ان لوگوں پر ہے جو راستوں میں نکل کر گناہ کرتے ہیں، مگر ہماری نظر ان لوگوں پر ہے جو آج توبہ کرنے مولا کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج اپنی معافی کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، پیارے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے گا کسی انسان کے غلط عمل کی وجہ سے کوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی۔ اگر مسجد کے اندر مرڈر بھی ہو جائے، چوری ہو جائے، مسجد کے اندر ڈکیتی ہو جائے، مسجد کے اندر گالی گلوچ ہو جائے، مسجد کے اندر برا کام ہو جائے، ان سارے برے کاموں کی وجہ سے اللہ کے گھر کی عظمت میں رائی برابر کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور ذرا زور سے بولو، چچورے لوگ اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں تو ان کے غلط کام کرنے کی وجہ سے لیلۃ البرات شریف کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ چچورے لوگ تو ہر حال میں چچورا ہی سے بیچارہ ایوری ٹائم چچورا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں رکتی ہے۔ اللہ کی رحمت تو آج کی رات ڈھونڈتی ہے، کون ہے؟ ارے خود رب آواز دیتا ہے، تو آسمان دنیا پر آ کر ہے کوئی میرا بندہ جو آج مجھ سے رحمت مانگ لے، میں اسے رحمت دینے کو تیار ہوں، جو آج مجھ سے مغفرت مانگ لے، میں اسے مغفرت دینے تیار ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو آج مجھ سے بخشش مانگ لے، میں بخشش دینے کو تیار ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو آج مجھ سے جنت مانگ لے، میں دوزخ سے اس کا نام مٹا کر جنت دینے کو تیار ہوں۔ یہ تو لینے والوں کے لیے نعمت ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، القرض، آئیے نبی کے وسیلے کے بغیر خدا کی قسم دعا قبول، توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ارے حد تو یہ ہے نبی پر درود پڑے بغیر نماز بھی قبول، نبی کا نام لیے بغیر اذان بھی قبول۔ کوئی مؤذن صاحب کیا کرے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو مرتبہ بولے، اس کے بعد ڈائریکٹ چلے گئے حی علی الصلاۃ۔ نماز کو لوگا تو آئی گے، مگر مؤذن صاحب کو بولیں گے آپ کرا
نیکسٹ ٹائم کرا تو پھر دکھے گا نہیں کوئی آپ کو. بات سمجھ میں آئی؟ پیارے بزرگوں دوستو، کیوں نبی کے ذکر کے بغیر اذان بھی مکمل نہیں ہوتی. ارے نبی کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا. نبی کا نام پڑھے تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا. پیارے بزرگوں دوستو، جب ان کا رب ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، ان کے بغیر کلمہ مکمل نہیں، ان کے بغیر اذان مکمل نہیں، ان کے بغیر اقامت مکمل نہیں، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں، تو پھر ان کے وسیلے کے بغیر دعا اور توبہ کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اسی لیے جب آپ دعا کریں گے، توبہ کریں گے، تو کہنا اے اللہ مجھ گناہگار کی اس دعا کو، اے اللہ مجھ گناہگار کی اس توبہ کو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرما لے، آمنہ کے لال کے صدقے میں قبول فرما لے، اے اللہ مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں قبول فرما لے، اے اللہ غوث اعظم غریب نواز جنید بغدادی کے صدقے میں قبول فرما لے. خدا کی قسم جب محبوبوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا اور توبہ قبول فرما لیتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، تحریک صدائے اسلام زندہ باد، حضور شان کر. اب دیکھیے کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اللہ نے حضور کو کیا مرتبہ عطا کیا. پیارے بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اس شان کا مالک بنایا، اس طرح غنی کر دیا کہ اب ہمارا نبی جسے چاہے اسے غنی کر سکتا ہے. غنی کا مطلب ہے خوب مال والا. خوب مال والا یہ عمومی معنی ہے. عام طور پر صرف پیسہ جس کا زیادہ ہو اس کو غنی کہتے ہیں، عام معنی. لیکن اگر آپ مخصوص معنی میں اگر چلے جائیں گے تو غنی کا مطلب ہے ہر وہ چیز کا مالک جس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. غنی کا مالک ہے، غنی کا معنی ہے ہر وہ چیز کا مالک جس کے خزانے میں کوئی کمی ہے. آپ جو مانگو وہ دے دی جاتا ہے. اچھا دنیاوی اعتبار سے بھی مثال دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے. اگر کسی آدمی کو آپ کہیں کہ بہت غنی ہے، غنی مطلب پیسے والے، زور سے بولے اور ذرا زور سے بولے، پیسے والے. پیسہ والے کو کیا بولتے ہیں؟ غنی. غنی بولتے. اب آپ پیسے والے کرے جا کے صرف پیسے ہی مانگتے، جس کو بھی مانگ رہا ہے آپ مطلب آپ نہیں، جو بھی مانگنے والا ہے اس کے لیے جائے گا تو پیسے ہی مانگے گا، مانگ سکتا ہے. صرف پیسہ ہی مانگنا ضروری نہیں ہے. جا کے اس کو بول سکتا صاحب میرے کو چاول چاہیے، صاحب مجھے جو ہے دوا چاہیے، آپ کچھ گولیاں دلا دیجیے، میرے ڈاکٹر کی فیس بن دیجیے، آپ صاحب مجھے کوئی گیہوں دلا دیجیے، صاحب مجھے زمین دلا دیجیے، صاحب کے مسجد کا مینار بنا دیجیے، صاحب آپ یہ کام کر دیجیے. تو مطلب کیا ہوا؟ پیسہ اگر پاس میں ہے تو آپ اس پیسے سے بننے والی ملنے والی ساری چیزیں اس پیسے والے سے مانگ سکتے ہیں. یہی بات سمجھ. جہیز دلا دیجیے، الماری دلا دیجیے، پلنگ دلا دیجیے، مسجد کا فیض دلا دیجیے، بورویل ڈال دیے. آپ سبمر سے یہ نام کہیں تو معلوم کیونکہ بازو والے یہ چیزاں مانگتے رہتے. سبحان اللہ. سبمر سے کل موٹر ہونا کہتے. سبحان اللہ. سبمر سے کل موٹر کیسا دلا سکتا؟ پیسے والا ہے، کچھ بھی دلا سکتا انہیں. بات سمجھ آئیے. غنی بولے تو صرف پیسہ ہی دینا ضروری نہیں ہے. پیسے سے انہیں جتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ ساری چیزیں اس سے مانگی جا سکتی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے، میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ میں کہوں تو کہوں گا آپ غنی ہیں، آپ غنی ہیں، آپ غنی ہیں، آپ غنی ہیں.
کیونکہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے گھر سے، آپ کے انداز زندگی سے مجھ کو خبر ہے، اس لیے میں آپ کو غنی کہہ رہا ہوں۔ مگر وہ غنی، وہ ذات جو مدینے کی دھرتی پر ہے، مکے کی دھرتی پر ہے، مگر سر کے نیچے اینٹ کا تکیہ ہے اور چٹائی جس کا بچھونا ہے، جس کے پاس جسم کے اوپر پہوت والا کمبل لباس ہے، ہم تو اسے غریب دیکھ رہے ہیں، ہم تو اسے یتیم والا، یتیموں کا والی دیکھ رہے ہیں، فقیروں کا آقا دیکھ رہے ہیں، مگر اس کا تعارف، اس کا رب قرآن میں یوں بیان کر رہا ہے، یوں بیان کر رہا ہے۔ کیا ہے 10واں پارہ لیلۃ البراۃ، سورۃ البراۃ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَفَقُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کیا، حضور نے غنی کیا، اللہ نے ان کو غنی کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کیا، اس سے کیا پتا چلا؟ وہ جو مکے کی دھرتی پر چٹائی پر لیٹتا ہے وہ ایسی شان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے غنی کر سکتا ہے اور ایسا غنی کر دے کہ اس کے دربار میں بیٹھنے والا عثمان غنی کہلاتا ہے، اس کے دربار میں بیٹھنے والا عثمان غنی کہلاتا ہے۔ وہ نبی ایسی شان والا ہے، ایسا غنی ہے، ایسا غنی ہے، ایسے خزانوں کا مالک ہے، مانگنے والا اس سے مانگ لے، خدا کی قسم وہ کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنتا، مانگنے والا مانگ لے تو کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنتا ہے۔ اسی لیے کیا خوب کہا گیا ہوا کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو تجھ سے مانگ لے وہ کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنتا۔ اب آئیے کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت ربیعہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، معجم الکبیر میں یہ حدیث شریف ہے، طبرانی معجم الکبیر میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کیا تھے؟ خادم تھے، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، حضور کی خدمت میں رہتے تھے، حضور کا گھر کا سودا لانا، حضور کے لیے مصلی نماز کا بچھا دینا، حضور ضرورت جانا چاہتے ہیں تو تاجدار کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرورت کا لوٹا رکھ دینا، حضور جب ضرورت کر کے آ جائے تو وضو کے پانی کا لوٹا رکھ دینا، حضور وضو کرے تک مصلی بچھا دینا، حضور گھر سے آواز دے ربیعہ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے چلے آنا، حضور تھیلی بھی دیتے پیسے بھی دیتے، جاؤ یہ سودا لاؤ یہ سودا لاؤ یہ سودا لاؤ، تو بازار سے سودے خرید کے لانا اور دربار مصطفیٰ میں خدمت میں پیش کر دینا، ایسے خادم تھے سرکار۔ ایک دن حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضور بڑے خوش ہوئے، سبحان اللہ، زور سے بولے، کس سے خوش ہوئے؟ خدمت سے۔ اس لیے اللہ والوں کی خدمت کرنا، اللہ والوں کی خدمت کرنا۔ بعض لوگ ایسے درگاہ کو سب جاتے، درگاہ کو سب جاتے، فاتحہ پڑھ کے آ جاتے، مگر بعض لوگ رہتے جاتا خالی فاتحہ نہیں پڑھتا، جھاڑو بھی مار لیتا، کبھی جھاڑو مار لیتا، جھاڑو مار لیتا، جالی مادہ جھٹک کے بچھا لیتا، مسجد کو سب آتے، سب نماز پڑھ کے چلے جاتے، مگر بعض اللہ کے بندے رہتے، اللہ ان کے دل میں یہ چیز ڈال دیتا، وہ مسجد کے جائے نماز جھٹک لیتا، کبھی جو پنکھے صاف کر لیتا، دیواریں صاف کرتا، جالے صاف کر لیتا، خدمت کرتا۔ خدمت کا صلہ کیا ہوتا اور کس شان سے ملتا ذرا دیکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی خدمت
ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا ربیہ مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ربیہ مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو مانگے گا آج تیرا نبی دے دے گا، جو تو مانگے گا آج نبی دے دے گا۔ خدمت کرنے والے کبھی رائے گا نہیں جاتے، کبھی رائے گا نہیں جاتے۔ خدمت کا صلہ ملتا ہی ملتا، ملتا ہی ملتا، ملتا ہی ملتا، خدا کی قسم ملتا۔ پیارے بزرگوار دوستو، حضور نے کہا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آج نبی دینے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا بس مجھے اتنی چیز دے دیجیے، اتنی چیز دے دیجیے۔ کیا؟ کہا یا رسول اللہ دنیا میں آپ کے صحبت میں ہو، جنت میں بھی آپ کی صحبت چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، شان دکن زندہ باد، خطیب ہندوستان زندہ باد، امیر تحریک صلاح اسلام زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہاں آپ کی صحبت نصیب ہو گئی ہے، جنت میں بھی صحبت چاہیے۔ یہاں آپ کی رفاقت نصیب ہو گئی ہے، آقا وہاں بھی آپ کی رفاقت چاہیے۔ یہاں آپ کی معیت نصیب ہو گئی ہے، سنگت نصیب ہو گئی ہے، وہاں بھی آپ کی معیت اور سنگت نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ حضور نے پوچھا اور کچھ چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور کچھ چاہیے؟ بولے جب آقا مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، شان دکن زندہ باد۔ یہ بات عاشقوں کی ہے، کھوپڑی والوں کی نہیں ہے، پاگلوں کی بات نہیں۔ یہ دلیل کہاں ہے، وہ دلیل کہاں ہے؟ یہ دلیل والوں کی بات نہیں ہے، یہ عشق والوں کی بات ہے۔ حضور نے کہا اور کچھ مانگ لے، حضور دوسری چیز مانگنے کو کیوں کہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ اب جو چیز مانگ لیا وہی دے دیجیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ مل گئے، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ کی صحبت یہاں بھی ہے، آپ کی سنگت وہاں بھی ہے، تو ربیہ کو اور کیا چاہیے؟ حضور نے کہا بس تو میری مدد کر، تو نے جو مانگا میں وہ تجھے دے دیا، تو نے جو مانگا میں نے تجھے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کہا تو میری اعانت کر، میری مدد کر۔ پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر مدد کروں؟ تو کہا سجدوں کی کثرت کرنے میں میری مدد کر، سجدوں کی کثرت کرنے میں میری مدد کر۔ تو نے جو مانگا میں نے تجھے دے دیا، تو یہاں بھی میرا ساتھی ہے، وہاں بھی میرا ساتھی ہے۔ اللہ عجیب بات سوچو دوستو، جو نبی حضرت ربیہ کو اپنے دربار میں بٹھا کر جنت کی صحبت دے سکتا ہے، جنت کی صحبت دے سکتا ہے، جنت دے سکتا ہے، تو پتا کیا چلا؟ جنت وہی دے سکتا ہے جو غنی بن کر پیدا ہوا، جو غنی بن کر پیدا ہوا ہو۔ میرا نبی ایسا غنی ہے، سنو اس شعر کو کیا خوب کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ یہ نہیں کہتا محبوب یہ میری چیز ہے، اللہ محب ہے، حضور محبوب ہے، محب اللہ محبوب مصطفیٰ کو یہ نہیں کہے گا حبیب تم نے جنت کیسے دے دی، جنت تو میری چیز ہے، حبیب تم نے وہ کیسے دے دیا، وہ تو میری چیز ہے، حبیب تم نے وہ درجات کا اعلان کیسے کیا، وہ تو میرے چیزیں ہیں۔ رب یہ نہیں کہے گا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بلکہ رب کہے گا میرے مصطفیٰ جنت دینا چاہتا ہے دے دے، جو جنت میں نے بنائی ہے وہ میری بھی ہے، وہ تیری بھی ہے۔ اللہ کے بعد کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہ تو بھید بھاؤ بندوں کے پاس ہے۔ نہیں بیٹے کو بول رہے وہ گھر میں بنا نکال، یہ باپ بیٹے ہیں، یہ بھید بھاؤ بندوں کے پاس ہے۔ سسرال والے پوچھ رہے داماد ہم لوگ وہ 5 تولے سونا دارے تھے کہاں ہیں؟
لوگ مطلب دے دینے کے بعد بھی سسرال کا ایک حق ہے. تبھی تو پوچھ لینا بھائی کہاں ہے حق لیے تو کیسے پوچھ سکتے نہیں پوچھ سکتے. کئی داماد پریشان ہیں دیے کئی کو حساب دے رہے کئی. پیارے بزرگوں دوستوں یہ بندوں کے پاس ہے بھید بھاؤ مگر مولا کے پاس یہ بھید بھاؤ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب جو چیزیں میری ہے وہ چیزیں تیری ہے. جو چیزیں میری ہے وہ چیزیں تیری ہے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے. اس بات سے غنی کیا جنت کا مالک بنا دیا. انہوں نے یہ مانگ لیا